لاہور میں اکرم صدیقی نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ یہ سن 1887 میں گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ والد سکول ٹیچر تھے۔ اکرم صاحب غربت کے باوجود پڑھ لکھ کر برٹش سرکار میں ملازم ہو گئے۔ پشاور میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ انگریز نے اس زمانے میں بنوں کے نزدیک ایڈورڈ آباد کے نام سے ایک جدید شہر آباد کیا تھا۔ پورا علاقہ برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ کوہاٹ تک ریلی جاتی تھی اور اس کے بعد گھوڑوں اور ٹانگوں پر سفر طے کیا جاتا تھا۔ انگریز نے سڑک کی حفاظت کے لیے راستے میں 7 فوجی چوکیاں بنا دی تھیں۔ دریائے ٹوچی کے ساتھ 62 میل لمبی ٹوچی ویلی تھی۔ اس میں قبائلی لوگوں کے گاؤں تھے۔ اکرم صدیقی کا سن 1910 کے شروع میں پشاور سے بنوں تبادلہ ہو گیا۔ یہ بنوں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کوہاٹ بنوں روٹ محفوظ نہیں۔ قبائلی فراری مسافروں کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور امیر اور بااثر مسافروں کو تاوان کے لیے اغوا بھی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا انگریز اپنے ملازمین کو حفاظتی بندوبست کے بغیر سفر نہیں کرنے دیتے۔ قبائلی فراری پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھے رہتے تھے۔ جو ہی کوئی امیر یا بااثر شخص ان کے ہتھے چڑھ جاتا تھا، ان کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا روزگار تھا۔ قبائلی شکار کی تلاش کے لیے اس عمل کو دہاڑا کہتے تھے۔ مرد جب دہاڑے کے لیے نکلتے تھے تو عورتیں ان کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کرتی تھیں اور منتیں بھی مانگتی تھیں، اور جب قسمت کا کوئی مارا ان کے ہتھے چڑھ جاتا تھا تو یہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ آپ قسمت کا ہیر پھیر دیکھیں۔ اکرم صدیقی ایک سرکاری ٹھیکیدار لالا سندر لال جی کے ساتھ 25 جون سن 1910 کو تانگے پر بنوں سے کوہاٹ روانہ ہو گئے۔ قبائلی فراریوں نے انہیں راستے میں اغوا کر لیا اور وہ انہیں رائفل کے زور پر پہاڑوں کے اندر 1.5 دن پیدل چلا کر اپنے گاؤں لے گئے۔ مغویوں کو دیکھ کر گاؤں میں جشن شروع ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اکرم صدیقی صاحب کے پاس ایک پنج سورہ تھا۔ یہ ان کی واحد ڈھارس تھی۔ یہ ہمہ وقت اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ فراریوں کی قید بہت سخت تھی۔ وہ دونوں مغویوں کے پاؤں میں بھاری زنجیریں ڈال کر ان پر تالا لگا دیتے تھے یا درخت کے موٹے تنوں میں سوراخ کر کے ان کے پاؤں ان میں پھنسا دیتے تھے، اور یوں مغوی بھاگنا تو دور حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان پر بہیمانہ تشدد بھی کرتے تھے۔ زنبور سے مغویوں کے دانت بھی نکال دیتے تھے اور انہیں کوڑوں سے بھی مارتے تھے۔ وہ یہ سلوک عموماً مغویوں کے سامنے کرتے تھے اور پھر ان میں سے کسی بے آسرا مغوی کو رہا کر دیتے تھے، اور وہ جب واپس جا کر خون کے آنسوؤں کے ساتھ مغویوں کا احوال سناتا تھا تو لواحقین کے دل دہل جاتے تھے اور وہ زمین جائیداد بیچ کر اپنے پیاروں کو چھڑانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اغوا کار بے انتہا مذہبی بھی تھے۔ اغوا کاری ان کا پیشہ تھا اور نماز عبادت وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ مغویوں پر دل کھول کر تشدد بھی کرتے تھے۔ وہ انہیں جی بھر کر ذلیل بھی کرتے تھے۔ کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی دیتے تھے اور وہ بھی بہت تھوڑی۔ ان کے کپڑے اور جوتے ان لوگوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ وہ انہیں کتوں کو روٹی نہیں ڈالنے دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا اس سے کتے مغویوں کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے اور یہ لوگ اگر فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو کتے چپ چاپ انہیں جانے دیں گے۔ فراری رات کو ان کی زنجیریں اپنی چارپائیوں کے ساتھ باندھ کر سوتے تھے۔ مغوی اگر کروٹ بھی بدلتے تھے تو یہ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ گاؤں میں غربت کا یہ عالم تھا۔ جب اکرم صدیقی نے بتایا میں نے کپڑے دھلنے کے لیے دھوبی کو دے رکھے تھے تو ایک اغوا کار نے حیرت سے پوچھا کیا تمہارے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے ہیں؟ وہ لوگ کھانا بھی صرف ایک وقت کھاتے تھے۔ مرد اگر دہاڑے جنگ یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے جاتے تھے تو عورتیں مغویوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ یہ اکرم صدیقی کو نماز کے وقت نماز کے لیے بھی اٹھاتے تھے اور بعض اوقات ان کی امامت میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ظلم اور ذلت کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے۔ انسانوں کو قتل کر دینا یا معمولی بات پر لڑ پڑنا یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔
فراریوں نے اکرم صدیقی کا تاوان 12,000 روپے طے کیا تھا اور یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ حکومت نے یہ رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز کا خیال تھا ہم نے اگر ایک بار رقم دے دی تو یہ لوگ پھر روز سرکاری ملازمین کو اغوا کریں گے، لہٰذا حکومت سیاسی اور سفارتی دباؤ کے ذریعے رہائی کی کوششیں کرنے لگی۔ صدیقی صاحب کے والدین غریب تھے، وہ اتنی خطیر رقم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا صدیقی صاحب کا مستقبل مخدوش تھا۔ وہ 45 دن فراریوں کی قید میں رہے۔ وہ دن انتہائی خوفناک اور صبر آزما تھے۔ اس وقت صرف اللہ کی ذات ان کی حامی اور ناصر تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ دونوں مغوی 45 دن بعد اپنی زنجیریں ڈھیلی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ دونوں راستے میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ خوراک اور پانی دستیاب نہیں تھا، راستے کا علم نہیں تھا، لیکن یہ اس کے باوجود بھاگتے رہے۔ راستے میں گوبر تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فراری بھی انہیں تلاش کرتے رہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے کرم سے بچ گئے۔ صدیقی صاحب گرتے پڑتے مرکزی شاہراہ کے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کو اطلاع ہوئی اور یوں یہ حکومت کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ لالا سندر لال جی بھی بعد ازاں بچا کر پہنچ گئے۔ شیخ محمد اکرم صدیقی بعد ازاں لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ ان کے ایک بھائی ڈاکٹر محمد یوسف نے خان بہادر کا خطاب پایا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے۔ وہ لاہور کے نامور کارڈیالوجسٹ تھے۔ خاندان کے باقی لوگ بھی اعلیٰ عہدوں تک پہنچے اور خوشحال زندگی گزاری۔ صدیقی صاحب نے باقی زندگی کا بڑا حصہ لاہور چھاؤنی میں صدر کے علاقے میں گزارا۔ اس زمانے میں صدر کے پورے بازار میں صرف 3 مسلمان دکاندار تھے۔ ایک کباڑیا تھا، دوسرا پنساری کی دکان کرتا تھا اور تیسرا تمباکو فروش تھا، جبکہ باقی سارا بازار ہندو تاجروں کے قبضے میں تھا۔ صدیقی صاحب قیام پاکستان کے وقت چھاؤنی میں شفٹ ہو گئے۔ چھاؤنی میں ان کا گھر سب سے چھوٹا تھا، لیکن یہ بھی 10 کنال پر مشتمل تھا۔ آپ اگر لاہور سے واقف ہیں تو آپ نے راحت بیکری دیکھی ہوگی۔ یہ ساری عمارت شیخ صاحب کی ملکیت تھی اور یہ سینٹ جان بلڈنگ کہلاتی تھی۔ یہ انہوں نے 70 کی دہائی میں 14 لاکھ روپے میں فروخت کر دی تھی۔ صدیقی صاحب بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 1983 میں 96 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، تاہم ان کا خاندان آج بھی لاہور کینٹ میں رہائش پذیر ہے۔ یہ شیخ صاحب کا عمومی تعارف تھا۔ اصل بات شیخ محمد اکرم صدیقی کی کتاب ہے۔ صدیقی صاحب نے فرار کے بعد اپنے اغوا کے دنوں پر قید یاغستان کے نام سے ایک خوبصورت کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب قیام پاکستان سے قبل پورے ہندوستان میں مشہور ہوئی۔ علامہ اقبال بھی ان کے طرز تحریر اور مظلومیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ شیخ صاحب پوری زندگی یہ کتاب چھاپتے رہے۔ کتاب کا ایک حصہ مختلف اوقات میں مختلف جماعتوں کے سلیبس میں بھی شامل رہا۔ انگریز افسر بھی ان کی بہادری اور جرأت سے متاثر تھے۔ شیخ صاحب مرحوم بعد ازاں ان علاقوں میں بھی گئے اور انہیں جہاں رکھا گیا تھا یا یہ فرار کے دوران جن مقامات سے گزرے تھے یہ وہاں بھی پہنچے اور بیٹھ کر دیر تک یادوں کے پھوڑوں پر خارش بھی کرتے رہے۔ یہ ہر سال جون کے مہینے میں لاہور میں اپنے پاؤں زنجیروں میں باندھ کر بیٹھ جاتے تھے اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ شیخ صاحب کی 3 نسلیں دنیا سے گزر چکی ہیں، صرف ایک صاحبزادی حیات ہیں، لیکن یہ بھی بہت ضعیف اور علیل ہیں۔ پاکستان کی 6 نسلیں قید یاغستان پڑھ کر جوان ہوئیں، لیکن پھر یہ کتاب بھی بے شمار دوسرے ماسٹر پیسز کی طرح ماضی کے غار میں دفن ہو گئی اور لوگ اس کا وجود تک بھول گئے۔ کراچی میں ایک انجینئر رہتے ہیں راشد اشرف، یہ کتابوں کے دیوانے ہیں۔ ان کے پاس کتاب کی ایک کاپی موجود تھی۔ راشد اشرف نے ڈاکٹر پرویز حیدر کے ساتھ مل کر ماضی کی زندہ کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ شیخ اکرم صدیقی صاحب کی صاحبزادی سے اجازت لی اور یہ کتاب ایک بار پھر شائع کر دی۔ عرفان جاوید نے 2 ماہ قبل میرے ساتھ قید یاغستان کا ذکر کیا۔ میں نے کتاب کی تلاش شروع کی، پڑھی اور اس کے بعد ڈاکٹر پرویز حیدر اور راشد اشرف کو شکریہ کے لیے فون کیا۔ جون 2021 میں شیخ اکرم صدیقی مرحوم کو قید ہوئے 111 سال ہو چکے ہیں اور کتاب کو شائع ہوئے 100 سال۔ میں نے 110 سال بعد قید یاغستان پڑھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے اپنی داستان قلم سے نہیں لکھی تھی،
آنسوؤں اور آہوں سے لکھی تھی، اور اس کی ہر سطر آج بھی پڑھنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، ہم انسان بیک وقت اتنے ظالم اور مظلوم کیوں ہیں؟ ہم دوسروں کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کل یہ کتاب 1 ماہ میں دوسری بار ختم کی، لمبی آہ بھری اور کتاب کو چوم کر کہا، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کتابیں نہیں جاتی۔ کسی نے سچ کہا تھا، تم اگر لمبے عرصے تک زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایسے کارنامے کرو جن پر کتابیں لکھی جائیں، اور تم اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پڑھی جانے والی کتابیں لکھو تاکہ لوگ تمہارے بعد بھی تمہیں یاد رکھیں۔ اور شیخ محمد اکرم صدیقی کی قید یاغستان میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں، کارنامہ بھی اور کتاب بھی۔ شکریہ۔